رکھ کر کہ انہوں نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے تو وہ مرتد ہیں جی، وہ اگر مرزا قادیانی کافر ہے تو وہ بھی کافر۔ اور اللہ کے بندے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، ایک مرید کو خواب آیا ہے، ان کے ایک مرید کو خواب آیا ہے کہ خواب میں جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اس نے حضرت تھانوی کے سامنے خواب کو ذکر کیا تو حضرت تھانوی صاحب نے اس کی تعبیر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، یہ تعبیر ہے اس کی۔ تو خواب پر آپ حکم لگاتے ہیں کسی پر، خواب میں اس پر حکم لگا دیا آپ نے کہ خواب، اور خواب بھی ایک مرید نے دیکھا ہے۔ تھانوی صاحب نے یہ کلمہ نہیں پڑھایا، کیوں جھوٹ بولتے ہو اور علماء پر تبرہ کرتے رہتے ہو؟ اگر خواب میں ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ہو گئی؟ اگر خواب میں ایک بندہ رات کو کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو صبح اس کے باپ کے دروازے پہ جا کے کہے بھئی یہ دھی میرے حوالے کر، میں خواب وچ نکاح کر لیا۔ ظالم آدمی، تجھے شرم نہیں آتی بک بک کرتے ہوئے؟ اگر خواب میں نکاح نہیں ہوتا، خواب میں طلاق نہیں ہوتی، خواب میں سودا نہیں ہوتا، تو خواب میں ایک جملہ کہا گیا اس پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی بندیالوی کی آپ نے بے جات تعویل سماعت فرما لی۔ مولوی بندیالوی اپنے اشرف علی تھانوی کو بچانے کے لیے کس کس بات کا سہارا لے رہا ہے کہ اس میں ہر بات شرع شریف کے مخالف ہے۔ ویسے تو یہ اپنے آپ کو بڑا شرع شریف کا دائی گردانتے ہیں، لیکن اس موقع پر آ کر انہوں نے شرع شریف کو پس پشت ڈالا اور انہوں نے اپنے اشرف علی تھانوی کو بچانے کے لیے بے جات تعویل کا سہارا لینا پڑا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ امداد السلوک کتاب جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ عبارت واضح طور پر موجود ہے اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خواب تو اس نے دیکھا مگر بیداری کے عالم میں بھی وہ یہی کلمہ خبیثہ، کلمہ کفر بکتا رہا۔ آپ بے شک دیکھ لیں۔ اور پھر اس نے دوسری وجہ جو بیان کی، اس نے کہا کہ میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں تھی، مطلب زبان پھسل گئی تھی، اور یہ زبان پھسل گئی تھی۔ دو اس نے وجوہات بیان کی ہیں۔ اب یہ سارے خواب کا سلسلہ پیش ہوا اشرف علی تھانوی کے پاس، تو اشرف علی تھانوی نے اس کلمہ کفر کو اچھا سمجھا، اس کلمہ کفر کی اس نے تعریف کی ہے اور اس کے جواب میں کہا ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کلمہ کفر پر یہ جملہ بولنا اور کلمہ کفر کی تعریف کرنا، اور اس مسئلے میں آ کر اشرف علی تھانوی نے اپنی ذات میں ایک اچھا وصف سمجھا ہے، یہ چیز کفر ہے، یہ چیز کفر ہے۔ حالانکہ اس نے جو خواب کے اندر کفر دیکھا تھا تو تعبیر یہ بنتی تھی، بتاتا کہ یہ کلمہ کفر ہے۔ تو اب باقاعدہ طور پر اس کلمہ کفر کو جو خواب کے اندر بھی تھا اور بیداری میں بھی سارا دن بکتا رہا یہ، اور پھر اس کو چھاپا، لکھا اور پھر اسے شائع کیا، مریدین کو بتلایا اور اس کو اچھا سمجھا گیا، معلوم ہوا کہ یہ کفر بنتا تھا۔ اب دیکھیں کہ اس نے جو دو باتوں کا ارتکاب کیا اور بتایا، اس نے کہا کہ میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں تھی اور پھسل گئی تھی، یہ بات از روئے شرع شریف باطل ہے، خبیث ہے۔ میں اس کو ثابت کروں گا، کیونکہ پھسلنا ہوتا ہے ایک یا دو حرفوں میں پھسلنا ہوتا ہے، یہ کون سی پھسلن ہے کہ سارا دن بندہ کلمہ کفر بکتا رہے؟ تو پھر تو اگر وہی شخص جس نے اشرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور اشرف علی تھانوی نے اس کو اچھا سمجھا تھا، اگر یہ شخص
خواب کے اندر اشرف علی تھانوی کو گالیاں دے رہا ہوتا، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو گالیاں دے رہا ہوتا، اور پھر دن کے وقت بھی یہ گالیاں دیتا رہتا، اور پھر یہ اشرف علی تھانوی کو آ کر کہتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں اور آپ کے گھر والوں کو بھی گالیاں دے رہا ہوں اور میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں تھی۔ تو کیا اشرف علی تھانوی اس عذر کو قبول کرتا؟ ہرگز قبول نہیں کرتا۔ یا بندیالوی صاحب کو کوئی خواب کے اندر گالیاں دیتا رہے اور پھر وہ بندیالوی صاحب کا فالور سارا دن بندیالوی صاحب کو گالیاں دیتا رہا اور کہے کہ میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں تھی، اور آ کر پوچھے کہ تعبیر بندیالوی صاحب سے کہ میں نے رات کو خواب کے اندر آپ کو گالیاں دی تھی اور دن کے اندر بھی پورا دن میں آپ کو گالیاں دیتا رہا، بیداری میں بھی یہ میرے ساتھ معاملہ رہا، تو زبان میرے کنٹرول میں نہیں تھی، تو کیا بندیالوی اس کی تعبیر کیا بتاتا کہ تیرا پیر متبع سنت ہے؟ اس کی تعبیر یہ بتاتا؟ تو اس کو ہرگز اس کے اس عذر کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اب یہ ایسا کفر ہے کہ جو اس نے کہا کہ زبان میرے جو ہے بس میں نہیں تھی، یہ ازرو شرع باطل ہے، کیونکہ میں بخاری شریف پہلے پیش کرتا ہوں اور حدیث کی روشنی میں یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پورا انسان کا بدن یہ ارادہ دل کے تابع ہے، ارادہ دل کے تابع ہے۔ کیوں کہ جب دل پھسلتا ہے تو پھر قول پھسلتا ہے، پھر زبان پھسلتی ہے۔ دل کے اندر جو ارادہ ہو اور دل کے اندر ارادہ اچھا ہو تو زبان سے اچھی بات نکلتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے اور میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ بخاری شریف ہے اور حدیث کا نمبر 52 ہے، اور اس کو آپ دیکھیں تو الا وان لکل ملک حمیہ حمان الا ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اب فرمایا کہ خبردار سن لو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پورا بدن انسان کے دل کے ارادے کے تابع ہے، تو یہ صحیح ہے، تو پھر وہ معلوم ہوا اس کے دل کے اندر جو ارادہ تھا وہ گندا تھا، تو اس لیے اس کی زبان پھسل رہی تھی۔ تو اب اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے جناب والا جو زبان کا پھسلنا ہے یہ اس کا قول خبیث ہے، باطل ہے، اور یہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے شفا شریف پیش کرتا ہوں، اور شفا شریف میں بھی ائمہ دین نے اس کے بارے میں جو حکم بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کفر ہو اور اس کے بارے میں بندہ کہے کہ میری زبان پھسل گئی تھی، تو اس کے بارے میں ازرو شرع یہ دین کیا کہتا ہے۔ دیکھیں جی، اس کے بارے میں پہلے تو یہ ہے کہ اذ لا یوزر احد فی الکفر بالجہالت، اور کسی ایک کا بھی کفر کے معاملے میں عذر قبول نہیں کیا جائے گا جہالت کے ساتھ جو وہ یہ کرے، اور اس کا یہ دعویٰ بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ اس کی زبان پھسل گئی تھی، ولا بدعویٰ زلل اللسان، کہ اب اس کو بھی قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر وعن ابی محمد بن ابی زید، محمد بن ابی زید سے روایت کہتے ہیں لا یوزر بدعویٰ زلل اللسان فی مثل ھذا، کہتے ہیں کہ بندے کا عذر قابل قبول نہیں کیا جائے گا کہ اس کی زبان پھسل گئی تھی اسی میں سے، کہ بندہ یہ کہے۔ اور پھر آگے ابو الحسن قابسی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالی دے نشے کی حالت میں اسے قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ لأنه يظن به انه يعتقد هذا، کیونکہ وہ یہ اعتقاد رکھتا تھا، اس لیے وہ جو ہے نشے کی حالت میں بول رہا ہے۔ جو اعتقاد بندہ رکھتا ہے نشے کی حالت میں ویسے ہی بولتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر بھی اس کا عذر قابل قبول نہیں کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ ان میں کسی کا عذر قابل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا یہ خواب کے ساتھ ساتھ بیداری والا بھی معاملہ تھا اور زبان پھسلنے کا بھی معاملہ تھا، جس کو خواب کے پردے کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، اور آگے جو یہ الفاظ ہیں ان کا ذکر جو ہے نہیں کیا جاتا۔ تو
از روی شرع جو حکم بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے یہ سارے جو کفری کا کلمات تھے ان کو سنا، اور سن کر اس پر اس نے یہ جملہ بولا متبع سنت والا، اور پھر اس کی تعریف کی، خوش ہوا، شائع کیا اور اسے پھیلایا، مریدین کو بتایا، تو یہ کفر پر تعریف تھی جس کی وجہ سے یہ کفر بنتا ہے۔ میرا اللہ سمجھنے کی توفیق